السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. برادران اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو اشراق کرتا ہے وہ اس گھر کا حج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت. یہ حج مبرور کیسے پتہ چلے گا کہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کی ایک موٹی نشانی یہ ہے کہ جب بندہ حج کر کے آئے، یہ جو ساتھی کہہ رہے ہیں اللہ خیر طریقے سے واپس لے کر آئے، تو ان میں سے جن کو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی. تقویٰ پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، ایمانداری، دیانتداری، معاملات پہلے سے بہتر ہو گئے. نماز روزے کی پابندی پہلے سے بہتر ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج قبول ہو گئی. اسی طرح جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا اعتکاف قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر اس کی روٹین پہلے سے بہتر ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتکاف قبول ہو گیا. اور اگر پہلے سے بھی کیا گزرا، کیا کہتے ہیں لوگ؟ اللہ اکبر کہتے ہیں حج کر گیا تو انہوں نے شروع ہو گیا. یہ کہتے ہیں اللہ بولتے ہیں پہلے سے بھی شروع ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا گڑبڑ ہے. اس کا مطلب گڑبڑ ہے. وہاں تہجد شراق، وہاں جہاں آ کے فرض بھی کوئی، فجر دور بھی کوئی، عشاء بھی کوئی. اس کا مطلب ہے کام خراب ہے. یہ فکر والی بات ہے، یہ چیک کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج، لوگوں تم پر اللہ نے حج فرض کیا. اللہ اکبر. پاس ایک ساتھی بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال فرض ہے، حج ہر سال فرض ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے کوشش کیا ہے. اللہ اکبر. وہ کیا کہتے ہیں کہ میں کیا جی ہر سال فرض ہے، پھر کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے خاموشی کیا ہے. وہ تیسری مرتبہ پھر کہتے ہیں بھائی اللہ کے بندے چپ ہی کریں.
کہتے یا رسول اللہ تو ہر فرض ہے. میں چند دن پہلے بندوں میں بیٹھا ہوا تھا تو باتیں ہو رہی تھیں. تو بس وہ ہوتا ہے کہ مختلف مقابلے فکر کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، مثال کے طور پر شیئر کرتا ہے بندہ، تو جو باقی گاڑے والے ہیں نا وہ اشارے کرتے ہیں، مطلب وہ بیسیکلی دراصل وہ ٹیز کر رہے ہیں. اس سے کام نہیں بنتا، اس سے کام بگڑتا ہے. وہ مجھے کہتے میرا اگر وہ بات سے آ جائے، ایک ساتھی کہتے میرا وہ بات سے آ جائے. میں نے خاموشی کیا ہے. بھائی جو مبلغ ہوتا ہے، جو مقرر ہوتا ہے، جو دائی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے اس کی نگاہ ہوتی ہے آپ طرف، وہ ماحول کو سمجھتا ہے، مجلس کو سمجھتا ہے. تو بھائی ایک دفعہ بات ہو گئی، میں نے خاموشی خیال کی تو بھائی چپ کر دیا. وہ پھر ذرا وہی گل کرے ذرا کینجی معاملہ ہو. میں نے پھر خاموشی خیال کی، پھر کہتے ہیں. تو جب سارے چلے گئے تو میں نے اس سے کہا اللہ کا شکر ہے جب آپ نے پہلی مرتبہ کہا تھا میں سمجھ گیا تھا. تو بھائی کیوں وہ آپ خراب کر رہے ہیں؟ بھائی کام خراب ہونا تھا، اس طرح اصلاح نہیں ہوتی، بندہ چڑ جاتا ہے. تو میں نے کہا میں پہلی مرتبہ ہی سمجھ گیا. اور ایک عام آدمی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، وہ کیا کہتے اللہ کا بندہ تیسری مرتبہ پھر کرتے یا سب کر دوں. میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لوگ ان کو نام لگا جبر، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو کیا ہوتا؟ فرض ہو جاتا. اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تم اس کی بات نہ رکھ سکے. بھائی یہ تو مشکل بنے بھائی، ایک کے لیے لوگ کہتے ہیں اتنا ٹائم نہیں بھائی، ایسے تو بے بات ہے، کہتے ٹائم نہیں. تو بھائی وہ کہتے کاروبار کوئی شرکت میں بیچ دی، کسی کے جو حاضر کر کے ہوگا اتنے دن کیسے لگے؟ اللہ اکبر. اور جب اس بات کا یقین آ جائے نا کہ پیکج کیا ہے، جب اس بات کا یقین آ جائے، میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہمیشہ حج اور عمرے کیا کرو پیدل پہ کنزکٹیو. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا ذرا سنیں، یقین کی بات ہے، یقین آ جائے. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ غربت اچھے پیسے لگتے ہیں کہ آتے ہیں؟ بھائی پیسے لگتے ہیں نا، جاتے ہیں، آتے تو نہیں نا. صدقے سے پیسے جاتے ہیں کہ آتے ہیں؟ سود سے پیسے جاتے ہیں کہ آتے ہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب حق اللہ الربا ویربی صدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ صدقات کی نشو و نما کرتا ہے، بوٹی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو بھائی اصل تو اس بات کو نہیں مانتی. پیسے تو جا رہے ہیں صدقے سے اور سود سے پیسے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اللہ مٹاتا ہے اسے سود کو. یہی وجہ سارا ملک دیکھ لیں، پورا ملک دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب کنارے پہ کھڑا ہے، بیڑا غرق ہو گیا سود کے حق میں اپیلیں کرتے ہیں. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بات کریں گے اللہ کی توفیق سے. تو میرے پیارے پیغمبر اسلام میں غربت کو ختم کرتا ہے، گناہوں کو ختم کرتا ہے یہ حج اور عمرہ کرنا. جس طرح میرے پیارے پیغمبر اسلام میں پٹی لوہے کے زنگ کو ختم کرتی ہے، اس طرح یہ غربت اور گناہوں کو ختم کرتا ہے. اب عقل تو نہیں مانتی بھائی، عقل تو تسلیم نہیں کرے گی بھائی پیسے لگ رہے ہیں غربت کیسے ختم ہوگی. لیکن میرے پیارے پیغمبر اسلام نے کہا، اور اللہ کی قسم یہ پتھر پہ لکیر ہے، ایمانداری سے بتائیں کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوا کھیلتا ہے، شرطیں لگاتا ہے، شادیوں میں پیسے بڑے خرچ کرتا ہے، گھر پہ کوٹھی بنائی بہت پیسے خرچ کر دیے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، کنگال ہو گیا، کوڈی ہو گیا. لیکن زندگی میں کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے، زندگی میں کبھی یہ نہیں سنیں گے، نہ سنا ہوگا نہ سنیں گے کہ فلاں بندہ حج عمرے بڑے کرتا ہے کنگال ہو گیا. پیسے لگتے ہیں نا بھائی، جا رہے ہیں. لیکن میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو غربت کو ختم کرتا ہے، جس کا مطلب ہے جو یہ چاہتا ہے میری غربت ختم ہو جائے، میری تنگی ختم ہو جائے، آسانی میں بدل جائے، بھائی حج عمرہ کرے. اور رسول اللہ سے فرمایا کہ جب حج کر کے لوٹتا ہے اللہ اکبر تو ایسے ہی ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جانا.
پیکیجنگ بہت بڑا. آج جنگ یہ جو میں نے لفظ استعمال کیے قرآن کریم کے، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی الفاظ کی کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے، تو بھائی اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے بھائی 2 کروڑ کی گاڑی ہے، 3 کروڑ کی گاڑی ہے، 25-30 اس کے پاس پلاٹ ہیں، تو بھائی اکثر ساتھی کہتے ہیں میرے سامنے کو بات کرے نا جی، بولتے میں سنگاپور بھی گیا جی، میں فرانس بھی گیا جی، میں اسپین بھی گیا جی، میں اٹلی بھی گیا جی، میں چائنا بھی گیا جی، بڑے ملک پھرے نے، اللہ کی توفیق نال بڑے ملک پھرے نے، تھوڑے بھرا نے کو چھڈیا ہی نہیں. تو میں ہنس کے کہتا ہوں کہ اتنے بھی گیا ہو کہ نہیں؟ اللہ کی قسم شہر کا نام ہی لیتا ہوں، ملک کا نام ہی لیتا ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں اتنے بھی گیا ہو کہ نہیں. لیکن دل میں چور ہوتا ہے، کہتے ہیں بس وہ اتنے نہیں جا سکتے، ہم تو اتنے تو پھر منظوری میں جایا جانا. تو میں کہ جنوری کی روز منظوری نہیں ہوتی نا اتوں، اتنے منظوریاں جائز ہیں، کیونکہ روز منظوریاں بھی ہوتی ہیں. بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں تڑپ نہیں، کھچ نہیں نا، تجھے فکر نہیں اس بات کا. اچھا بھائی کتنے پیسے ہو؟ تو پھر حج فرض ہے بھائی. کہتے ہیں جی میرے دھیان کا فرض ہے، میرے پتروں کا فرض ہے، بڑے ایسے مکان بننے والا بڑے مسئلے. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا استاد کے متعلق، استاد کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے 2 حرفی بات کی، الزاد والراحلہ، بھائی جس کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہو اور آنے جانے کا کرایہ موجود ہو، اس پر حج فرض ہے. ذرا آج کل ہاتھ ٹائٹ ہے ذرا، باقی سارے کام ہو رہے ہیں، سارے لوازمات ہو رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے حج عمرے کی کہتے ہیں ہاتھ ٹائٹ ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں شہروں میں بندے بھیجوں اور وہ چیک کریں، ٹیم بھیجوں، ٹیم وہ چیک کریں، کیا چیک کریں کہ کن کے پاس استطاعت ہے، مال ہے، لیکن حج نہیں کیا. کہتے ہیں وما ہم بمسلمین، وما ہم بمسلمین، کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، میں ان پر جزیہ لگاؤں، میں ان پر جزیہ لگاؤں، وہ مسلمان نہیں ہیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا، کہتے ہیں اس کے لیے برابر ہے، اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اس کے لیے برابر ہے. اور یہ عمل کتنا بڑا ہے، میں پورے وثوق سے یہ کہتا ہوں. کھلے چوک میں گزر رہا تھا، ایک دکاندار نے اسلام لی، مجھے بٹھا لیا. وہ سارے دکانداروں کو جو 5-7 قریب تھے میرے پاس پڑھتے تھے، وہ سب کو لے آ گیا اکٹھے کر کے. کہتا کو نصیحت کریں. تو بات ایسے ہی چل نکلی، میرے منہ سے نکل گیا، بات ایسے ہی چل نکلی کہ عمرے کو جی چاہتا ہے لیکن پیسے نہیں. میرے منہ سے نکل گیا، میں نے کہا کہ جب ماں کے گھر میں بیٹی جاتی ہے، اللہ جتنی مرضی کمزور ماں ہو، غریب ماں ہو، وہ جاتی تو نا بیٹی کے بیگ میں نا وہ دالیں، چاول، کچھ صابن، کوئی گھی پیکٹ وہ ڈال دیتی ہے. اور اگر بھائیوں پہ اس کا زور چلتا ہے تو کہتی ہے کہ بھن لے جاؤ، جاندی بری اڈے سے بٹھایا جی تو کرایہ دے کے آ گیا. اور اگر اتنا دم خم نہ ہو، بچے اتنے فرما بردار نہ ہوں، تو اس کے دوپٹے کے پلو کے ساتھ وہ پیسے باندھ دیتی ہے کرایہ. میں نے کہا وہ ماں بیٹی آئی کرایہ دے کے بھیجتی ہے، تو میں نے کہا کہ وہ کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا جب اس کے گھر کو جاتا ہے تو وہ کرایہ دے کے بھیجتا. میں نے صرف اتنی بات کہی. کافی عرصے بعد مجھے سول لائن مسجد میں وہ ساتھی ملے، ایک وہاں جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹنڈ کرائی ہوئی. میں نے مزاق کیا، میں نے کہا کہ عمرہ تو نہیں کر لیا؟ وہ آگے سے مجھے مزاق میں کہتے ہیں تو وہیں تو بھیجا جائے.
میں نے کہا بھائی میں نے کب آپ کو کہا کہ تو جب وہ دکان پہ نہیں آپ بیٹھے تو آپ بات کر رہے تھے تو آپ نے کرایہ دے کے بھیجتا ہے. تو کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے دکان سے راز کے پیسے نکال کے, میرے پاس گنجائش نہیں تھی تو میں نکل گیا. میں نے کہا جب وہ دے کے بھیجتا ہے تو پھر مسئلہ کیا بھائی؟ کہتے ہیں یقین کریں واپس میں آیا میری راس اتنی تھی, اللہ نے کرم کر, اللہ نے مہربانی کر, رات اتنی تھی. تو میرے بھائیو یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ قسمت کے ساتھ ہے, ہر ایرے گہرے کو توفیق نہیں ملتی. جو کہتے ہیں نا میں جرمنی گیا, فرانس گیا, فلاں گیا باقی گیا, لیکن یہاں نہیں گیا. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کے لیے یہ بھی ساتھ ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پروردگار مجھے تمام مناسک صحت کی بہترین حالت میں, ایمان کی بہترین حالت میں مجھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا. کیوں؟ وہ ساتھی حج کے لیے روانہ ہوئے, جدہ ایئرپورٹ پہ ان کی طبیعت خراب ہوئی, شوگر چیک کی 800 ہو گئی, قومی میں چلے گئے. لوگ حج کرنے چلے گئے, لوگ حج کر کے واپس آ گئے, وہ جدہ ایئرپورٹ پہ جدہ ہسپتال میں پڑے ہوئے تھے. اگلی دفعہ حج کا موقع آیا, میں نے اس کے رشتہ داروں سے پوچھا اسپیشل, میں نے کہا وہ حاجی صاحب آ گئے کہ نہیں؟ کہتا نہیں, ابھی بھی جدہ ہسپتال کے اندر پڑے ہوئے, ابھی بھی قوم میں. تو میرے بھائیو یہ لیکن ایک بات تو میں سنانی تو نہیں چاہتا تھا, لیکن مجبوری ہے کہ میں تربیتی طور پر سنانے لگوں. میرا جی نہیں ویسے چاہتا اس بات سنانے. ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آ جائیں. وہ ادارے میں بیٹھ گئے, میرے سامنے کرسی پہ بیٹھے تھے. مجھے کہتے ہیں اکیلے بات کرنی. بات کرتے وقت میں نے دیکھا ان کی حالت غیر ہو رہی. کہنے لگے میں بیت اللہ میں جب گیا تو کہتے ہیں میرے لیے بڑی پریشانی کا سبب یہ بنا. کہتے پتہ نہیں آپ سے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں, میں رات کو سو نہیں سکا. میرا خیال تھا کہ میں آپ سے یہ بات شیئر کروں. آپ کو سنانے کا مقصد صرف یہ ہے میرے بھائیوں کہ اندر ٹٹولنا چاہیے. یہ جو گند مند ہے یہ صاف کر کے جانا چاہیے. یہ اندر کا جو معاملہ ہے یہ کلیئر کر کے جانا چاہیے. وہ ساتھی کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں میں نے آپ سے بات یہ کرنی تھی کہ بیت اللہ میں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو جس جگہ میں سجدہ کرتا تھا نیچے پہانے کی بدبو آتی تھی. یقین کریں میں کتنی دیر تک میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا, میں بالکل گمسم بیٹھا. وہ بھی پریشان. تو بھائی یہ ایسا ممکن ہے وہاں؟ میں نے کہا یہ اللہ نہ کرے. وہ میرے بھائی اللہ سے سچی توبہ کرو, یہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے یہاں کا گند یا یہاں کا گند, یہ بدبو ہمارے اپنے اندر کی. تو میں نے کہا اس کو اللہ سے معافی مانگو, بس میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا, جتنی جلدی ممکن ہو سکے. اور جتنے بھی ساتھی چلے گئے, سرکاری حج اسکیم والے تو پہنچے ہوئے ہیں, جو پرائیویٹ اسکیم والے ہیں وہ جا رہے ہیں, صبح میرے عزیز جا رہے ہیں. تو جتنے بھی یہ ساتھی جائیں گے ان کے لیے ہماری دعا تو یہی ہے بحیثیت مسلمان کے اللہ ان کو خیر خیریت سے لے جائے اور خیر خیریت سے اپنے بال بچے میں واپس لائے. ہماری دعا تو اللہ سے ہی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب یہ عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوں تو میرے بھائیوں بہت سارے ساتھی کہتے ہیں کہ آج مہنگا ہو گیا, 8 لاکھ روپیہ, 10 لاکھ روپیہ, 20 لاکھ روپیہ, کچھ بھی, لیکن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی میں یہ حدیث ہے کہ جب عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں حاجی صاحبان، پرائیویٹ سرکاری سارے ملکوں کے، مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، جب شام کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، فرشتوں دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جو دور دراز کا سفر کر کے آئے، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے آئے، کاروبار چھوڑ کے آئے، اپنی بہت ساری پریشانیاں چھوڑ کے آئے، یہ میرے وہ بندے ہیں جو دور دراز کا سفر کر کے غبار آلود ہے، پراگندہ حال ہے، دیکھو یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، میں نے ان کے گناہ بخش دیے، کون سے؟ جو ریت کے ذروں کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر، سمندر کی جھاگ کے برابر، میں نے سب معاف کر دیے۔ اور اے میرے بندو سنو، اب تم مزدلفے کی طرف رخ کرو، مزدلفہ کی طرف رخ کرو، اور فرمایا کہ میں نے تمہاری بھی بخشش کر دی۔ اگلے الفاظ سماعت فرمائیں۔ میں سوچتا تھا یا اللہ، یہ بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے، یہ مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے، یہ ایسا بندہ بھی یاد آ جاتا ہے جس کا بندہ زندگی میں ایک مرتبہ ملا ہوتا ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو ایسا بندہ بھی یاد آ جاتا ہے جس سے زندگی میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی۔ تو میں سوچتا تھا پروردگار یہ اتنے بندے وہاں اس سے کیوں دعائیں نکلتی ہیں، کیوں ایسے؟ اللہ اکبر، جب میں نے یہ حدیث پڑھی، یقین کرے مجھے خوشی کی انتہا نہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، میں نے تمہیں بھی بخش دیا اور میں نے ان سب کو بھی بخش دیا جن کے لیے تم نے دعائیں کی، جس کے لیے تم نے دعا کی میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ اللہ اکبر، جب اب نئی زندگی کا آغاز کرو، تم اس طرح پاک ہو گئے جیسے اس دن پاک تھے جس دن تمہاری ماں نے تمہیں جنا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 5 پاکستانی وہاں اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے، ابھی حج نہیں ہوا، حج سے پہلے فوت ہو گئے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے گھروں میں قیامت آ گئی ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں سے محروم ہو گئے، باپ سے محروم ہو گئے، بیوی خامن سے، خامن بیوی سے، بھائی بہنوں سے، بھائی بہن، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکیج اناؤنس کیا ہے، پیکیج وہاں فوت ہونے والے کا، بھائی اس کو اگر سنے تو پھر تسلی، بھائی مرنا تو ہے ہی نا، موت تو آنی ہے، بھائی یہاں بھی آ جائے گی وہاں بھی ٹائم تو طے ہے۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکیج اناؤنس کیا جو حج کرنے والے کا، اس میں یہ نہیں کہ حج ہوا کہ نہیں ہوا، وہ جو فوت ہو گئے بندے ابھی کہاں تھے یہ نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من خرج حاج، جو حج کے لیے نکلا، فمات، پس مر گیا، نکلا ایئرپورٹ پہ، اسٹیشن پہ، اڈے پہ، بیت اللہ پہ، حجر اسود کے دوران، سامنے کہیں بھی، بازار کے اندر فوت ہو گیا، مر گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا، اب یہ حدیث سنانے سے پہلے عرض کر دوں کہ بندہ سعودی عرب سے آیا تو وہ کہتا ہے میں نے اتنے سال سعودی عرب میں رہا ہوں، میں نے 10 حج کیے ہیں، میں نے 15 کیے ہیں، بھائی 20 کیے ہیں، بھائی 100 کیا ہے، بھائی زیادہ سے زیادہ یہی کہہ لو گے نا 100 حج کیا میں، اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن کیا کہتے ہیں پیغمبر اسلام، جو حج کرنے نکلا فوت ہو گیا، کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، قیامت والے دن تک کے لیے اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ کوئی شخص ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے کہ قیامت تک کتنے حج ہوں گے؟ ومن خرج معتمرا، جو عمرہ کے لیے نکلا، فمات، پس مر گیا، کتب لہ اجر المعتمر الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے اس کے لیے عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو بھائی یہ پیکیج تو بہت بڑا ہے، پیکیج تو بہت بڑا ہے۔ اگر کوئی وہاں فوت ہو جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ گھر میں قیامت آ جاتی ہے، صدمہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بچے باپ سے ماں سے محروم ہو جاتے ہیں، بھائی بہنوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے قیامت تک کے لیے حج کرنے والے کا ثواب
لکھا جائے گا، قیامت تک کے لیے عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں وقوف کیا، اللہ اکبر، اونٹنی پر سوار تھا، اونٹنی اسے گرا دیا، وہ بدگی ہوگی، وہ بیچارہ گر گیا اونٹنی سے، حدیث میں آتا ہے گردن کے بل گرا، گردن ٹوٹ گئی، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں من کا ٹوٹ گیا، فوت ہو گیا، فوت ہو گیا۔ عرفات میں موجود ہے، پیارے پیغمبر اسلام کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ سب کو جتنے گئے ہیں خیر خیریت سے گھروں میں واپس لائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ساتھی فوت ہو گئے، پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا اغسلوا بماء وسدر، اس کو بیری اور پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، وکفنوہ بثوبین، انہی دو چادروں کے اندر احرام کی جو دو چادریں باندھ دی گئی ان کو اس میں کفنا دو، یہی دو چادریں اس کا کفن ہوگا۔ ولا تحمروا راسہ، اس کا سر نہ ڈانپنا، ولا تحنطوا، اس کو خوشبو نہ لگانا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، یہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے، چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ کوئی فوجی فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، کہتے ہیں پورے اعزاز کے ساتھ اسے سپرد خاک کیا گیا، پورے فوجی اعزاز کے ساتھ اسے سپرد خاک کیا گیا۔ بھائی کیا کریں گے؟ سلامی دے دیں گے، 21 توپوں کی سلامی دے دیں گے، تمغہ جرت دے دیں گے، خلاق جرت دے دیں گے، تمغہ امتیاز دے دیں گے، کچھ دے دیں گے۔ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو سعودی عرب نے تمغہ امتیاز دے دیا، نشان حیدر دے دیا، تو بھائی زیادہ سے زیادہ عجیب ہوتا ہے۔ لیکن یہ کتنے اکرام کے ساتھ، یہ کتنے اعزاز کے ساتھ سپرد خاک ہو رہا ہے کہ پیارے پیغمبر اسلام نے اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، انہی دو چادروں کے اندر کفنا دو، اسے سر نہ ڈانپنا، خوشبو نہ لگانا۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، فرمایا یہ قیامت کو دن اٹھے گا اور یہ پکار رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، فرمایا کہ یہ قیامت کو تلبیہ پکار رہا ہوگا۔ اب غور کریں کہ وہاں تو منظر نفسی نفسی کا ہوگا، اور جب یہ احرام کی دو چادریں بندی ہوگی، ننگے سر ہوگا اور یہ تلبیہ پکار رہا ہوگا، کتنا پرومیننٹ ہوگا، کتنا نمایاں ہوگا دوسروں سے، کتنا اعزاز ہوگا اس کے لیے۔ جو ٹائم دیا تھا وہ پورا ہونے والا ہے، اگر برا محسوس نہ کریں تو ایک وقت آنے والا ہے جب سچ میں ٹائم پورا ہو جائے، جب اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ انہی اسپیکروں پہ آپ کو اور میرا نام لے کے پکارا جائے گا۔ فرق صرف اتنا کہ آپ کے اور میرے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے گا، آپ کو اور مجھے مرحوم کہہ کے بلایا جائے گا، کتنے بجے اٹھایا جائے گا، بڑے قبرستان لے جایا جائے گا، ایک سیکنڈ پہلے سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، بٹ صاحب، رانا صاحب، مغل صاحب، شرا صاحب، مہر صاحب، بکر صاحب، محل صاحب، ایک سیکنڈ پہلے، اور ایک سیکنڈ بعد کہتے ہیں کہ میت پہنچ گئی، ڈیڈ باڈی آ گئی۔ میرے بھائیو، یہ جو میں نے گزارشات کی ہیں، یہ جملہ میں نے اس لیے بولا کہ وقت آ گیا تو کرے گا نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من اراد الحج، جو حج کا ارادہ کرے، پیارے پیغمبر اسلام نے فلیتعجل، کیا کرے؟ جلدی کرے، اگلے سال کر لیں گے، پھر کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، ویسے کر لیں گے، پھر نہیں ہوگا، پھر کام خراب ہوگا، شیطان فوری ایکٹیو ہو جاتا، کہتا ہوں نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ فرض جو ہے نا، یہ جس پہ فرض ہے اسے، اور جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی پہ نہ فرض ہو، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ساتھ استاد سارے بیٹھے ہیں۔ تو جو استاد رکھتا ہے، ابھی میں نے کہا کہ علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ وہ چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے عیسائی ہو کے مرے، اگر وہ نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، تو پھر اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی نہیں کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کرنی چاہیے
کہ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے. باقی سارے کام بندہ کہتا ہے 1 منٹ لاؤ نہ ہمیں کرو. جب اس کی بات آتی ہے کہ بس دعا کرو اللہ نے کو منظور ہے. بھائی اللہ کو تو منظور ہے تو کیا دینا اللہ کو ہم دے دیا. کوشش تو آپ نے کرنی ہے. بھائی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم.